آج جب 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے سوال ہوا تو بلاول صاحب نے کہا ہم تو 14 مئی کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ یہ سوال ان سے کریں جو الیکشن سے ہر وقت بھاگتے ہیں، یعنی اشارہ فضل الرحمان صاحب کی طرف تھا جن کے حوالے سے سوال ہوا، اور نون لیگ بھی اس وقت 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات فروری میں ہوں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ شہزاد صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بہت بہتر پتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم اس وقت تھی جس میں مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کا موقف تھا کہ عدم اعتماد کی بجائے نیا الیکشن ہونا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی نہ صرف پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی بلکہ پی ڈی ایم کے علیحدہ ہونے کے بعد ان کا موقف تھا کہ عدم اعتماد ہی کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے سب سے پہلے، اور ہم تو اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ عدم اعتماد ہو۔ دوسری، اس کے بعد جب عدم اعتماد ہو گیا اس کے بعد ہماری لیڈرشپ جس میں وزیر اعظم اور وزراء لندن گئے، میاں نواز شریف کے پاس مئی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن میں جانا چاہیے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ الیکشن میں مدت پوری کرنی چاہیے۔ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، ہم تو الیکشن اس 5 سال سے پہلے چاہتے تھے، اور اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی گئی مدت سے پہلے، ہم نے ایک اصولی موقف لیا کہ الیکشن پورے پاکستان میں اکٹھا ہونا چاہیے، اس میں بھی پیپلز پارٹی ساتھ تھی۔ اور پھر یہ جو مردم شماری ہے، اس میں کیا بلاول صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے تو اس کے بعد الیکشنز 90 دن میں ہونے ممکن نہیں ہوں گے، وہ 120 یا 150 دن کچھ نہ کچھ آگے ضرور جائیں گے۔ اور بلاول بھٹو صاحب دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلیاں بن جاتے ہیں یا کوئی بنا لیتے ہیں۔ کون کٹ پتلی ہے؟ کس آپ ان کے وزیر اعلیٰ تھے؟ پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ اس میں شامل تھا جو مردم شماری جب نوٹیفائی کی گئی سی سی آئی میں، اور ان کے وفاقی وزیر تھے۔ کس کے کہنے پر انہوں نے ووٹ دے دیا یا کس کے کہنے پر مردم شماری کو نوٹیفائی کروانے کا فیصلہ کیا گیا؟ بات ہے جب مردم شماری نوٹیفائی کی گئی، کیا سب کو نہیں پتا کہ الیکشن نہ کی بجائے کچھ آگے ضرور جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آنے والے الیکشن میں اس بات کو موضوع نہ بنائیں کہ 90 دن ہے کہ 120 دن، کارکردگی کو موضوع بنائیں۔ بتائیں آپ نے 15 سال میں سندھ میں کیا کیا، وفاق کی حکومت میں کیا کیا، اور اگلے پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ، اور آپ نے پہلے کیا کر کے دکھایا؟ تو میرا خیال ہے موضوع جو ہے وہ اگلے الیکشن کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کافی ساری باتیں کی، سب پہ باری باری سوال کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ کٹ پتلی کس کو کہہ رہے ہیں، اچھا مجھے سننے میں یہ لگا کہ وہ عمران خان کے ریفرنس سے بات کریں، لیکن ایسا لگا کہ کٹ پتلی والی بات آپ لوگ اپنے اوپر لے کے چلے گئے۔ دیکھیں، میں تو صرف ان سے وضاحت چاہتا ہوں، اور یقیناً اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے کوئی بات کی ہے باقی چیزوں، تو کلیئرٹی ہونی چاہیے باتوں میں۔ اور اس وقت مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں نا، یہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم چاہتے بھی نہیں تھے، آپ بھی یہ کہتے تھے، پیپلز پارٹی اصرار کر رہی تھی، لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، آپ کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی دلچسپی تھی کہ پوری مدت کی جائے، آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو بس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کیا ہوسٹیج بنے ہوئے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں، جو فیصلے بھی ہوئے ہیں وہ کنسنسس سے ہوئے ہیں۔ عدم اعتماد کا موقع پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن پی ڈی ایم اس کے ساتھ گئی۔ اس کے بعد حکومت بنی تو نون لیگ چاہتی تھی کہ الیکشنز کروا دیے جائیں فوری طور پر، مگر باقی جماعتوں کا کئیوں کا اصرار تھا کہ مدت پوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مردم شماری تک، پہلے دن سے لے کے مردم شماری تک، یہ کوئی 18-19 مہینے ہر فیصلہ تقریباً کنسنسس سے ہوا۔ اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ اور دوسروں پہ ڈال دیں۔ بھئی آپ یہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی کولیشن کا حصہ تھی، اور اس کولیشن نے ہی مردم شماری لیکن کو جہاں نوٹیفائی معاشی کیا۔ فیصلوں کی ذمہ داری وہ آپ پہ ڈال رہے ہیں، وہیں پہ فضل الرحمان صاحب اور آپ اب جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آپ کی خواہش تھی، ہم تو نہیں چاہتے۔ آپ باقاعدہ اس کے بینیفیشری تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے، ان کی خواہش پوری ہوئی شیروانی پہننے کی، 16 مہینے آپ لوگوں نے حکومت کی، کابینہ کی تمام اہم وزارتیں آپ کے پاس تھی سوائے فورن منسٹری کے، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی برابر کی شریک دار ہے، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم چاہتے بھی نہیں تھے۔ دیکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ موقف علیحدہ تھے مختلف باتوں پہ، لیکن فیصلے کنسنسس سے ہوئے، تو اس کنسنسس میں پیپلز پارٹی شامل تھی۔ مردم شماری کی نوٹیفائی کرنے کا اور نئی حلقہ بندی اس پر جب ہونی تھی، یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بڑا کلیئرلی پتا تھا۔ تو یہ سب قبول کرے نا جی،
یعنی کال و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس دن انہیں چاہیے تھا کہ یہ بالکل کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں کرنا چاہتے. تو بات یہ ہے, میں چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات, الیکشنز کا موضوع 90 دن 120 دن, کون لڑنا چاہتا ہے کون نہیں لڑنا چاہتا, یہ نہیں, کارکردگی کو بنائیں آپ. اور اس کے آنے جو پاکستان کے مسائل ہیں, اس مسائل کا حل کیا آپ کے پاس؟ یہ معیشت کھڑی کارکردگی کی ذمہ داری تو وہ آپ پر ڈالتے ہیں, اور دوسرا اس بات کو کیوں نہ موضوع بحث بنایا جائے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آئین کے مطابق نہیں ہو, 120 دن میں ہو, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہش کے مطابق کام ہو. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے 90 دن میں الیکشن, تو بالکل کرنی چاہیے ان کو, بالکل یہ بحث کا موضوع ہونا چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے لوگوں کو پتا ہے کہ بہت بڑا ڈیموکریٹ, ہم کتنے ڈیموکریٹ ہیں, کون بڑا ڈیموکریٹ ہے, اور ہم بڑے کلیئر ہیں. الیکشنز بالکل جلد از جلد ہونے چاہیے, مگر جب مردم شماری ہو گئی تو ڈیموکریٹ بننے کے بعد آپ کو حقیقت پسند بھی بننا چاہیے. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ حلقہ بندی میں کچھ دن اور لگ سکتے ہیں, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کمیشن کو, جس طرح الیکشن کمیشن نے سپیڈ پکڑی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 نومبر تک ہم حلقہ بندی مکمل کر لیں گے, تھوڑا تیز اور کام کریں تو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ الیکشنز اگر جنوری میں ہو سکتے ہیں آخری ہفتے میں, تو یہ اس سے پیچھے بھی آ سکتے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ بار بار ہم پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ سارے لوگ اس میں شامل تھے نا جی.